الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ آج کوئی میرا یہ گڑبڑ کر رہا ہے اسپیکر، تو چلیں اینی ہاؤ اگر یہ آواز جب نہ آئے تو مجھے بیچ میں پھر بتانا تاکہ میں پھر اس کو لوں گا۔ تو آج کی جو سمری ہے، جو آج کی آیات کا جو سارا گھوم رہا ہے جو مضمون، وہ بنیادی طور پہ مصر میں فرعون کی حکمرانی اور فرعونیت، بنی اسرائیل اور اس کا طرز عمل اور اس کی اللہ رب العزت کی جو تنبیہ ہے ان کے اوپر، پھر ان کا غرق ہونا، یہ ان کا پورا ایک آج کا جو ہے نا فلسفہ اس کے اوپر ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ بات جانچنے کی ہے کہ فرعون تھا کیا وہ عام آدمی تھا، کوئی حکمران تھا، یا کہ کوئی گروپ تھا، یا کوئی مافیا تھا، کیا تھا آخر، ایسا کیوں ہوا؟ تو تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ تو ایک لقب تھا جو وقت کے حکمرانوں کو دیا جاتا تھا، اور جو کسی بھی قوم کو جو ہے گائیڈ کرتے تھے، ان کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، اپنے رول اور ریگولیشن بناتے تھے، بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھا جائے، دیکھیں روس میں زار ہوتے تھے، اسی طرح ابشا میں نجاشی یہ لقب تھا، ایران میں کسرا تھا، اہل روم جو ہے اس میں کیسر تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو باقی سعودی عرب ہے تو اس میں دیکھیں نا ملک ہیں سارے، کہ ملک فلاں ملک فلاں ملک فلاں۔ عثمانیہ سلطنت آئی تو اس میں سلطان کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا۔ بنیادی طور پہ مصر میں جو ہے یہ ان خوبیوں کی بنیاد کے اوپر فیرو جو ہے کہا گیا، چونکہ فیرو کا اصل مطلب جو ہے وہ ہے ہی تکبر، غرور اور ہٹ درم اور سٹب بارن، اور ایسا سٹب بارن کہ جس نے اپنی لافٹینس جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیس کیے ہوئے ہوں سارے جو رولز ہیں اور معاشرتی قانون جو ہیں، اور قوموں کو جو غلام بنانے کی جو تراکیب ہیں، یہ ان سارے الفاظ کا مجموعہ، ان سارے عوامل کو ملا کر جو ہے نا قرآن پاک میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ فرعون ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ بہت فرعون گزرے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے وہ فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ اچھا اب ذرا دیکھنا کہ قرآن پاک میں جب یہ کہہ دیا گیا کہ جی فرعون جو ہے اس کو سارے جو برائیاں جو ہیں، اور کون سی برائیاں؟ مذہبی، معاشرتی، اور پرٹیکولرلی جو ایک مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ تطہیر مائنڈ، تطہیر ذہن جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ خاص طور پہ ان کی ایک اصطلاح یوز کی جاتی تھی کہ جس میں وہ ہر شخص کو ایک خاص مائنڈ کے اوپر پریپیئر کر کے ایک نسل پریپیئر پوری کرتے تھے، اور مصر میں انہوں نے یہ بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس فہم کے اوپر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل ہیں ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ان کو غلام بنانے کے بعد پھر ان کو اس غلامی کے اندر رکھنے کے لیے ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ مار دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے فرعونیت کا، یہ کریکٹر ہے، اور یہ کریکٹر وہاں سے شروع ہوا اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج بھی سوسائٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فرعون کا مطلب وہی لیا جاتا ہے، یعنی آج جب ہم مافیا کی بات کرتے ہیں تو بالکل وہیں سے وہ ساری اصطلاحات جو فرعون کے لیے استعمال کی جاتی تھی، جس طرح سے ان کو وہ اپنا تکبر، اپنا غرور اور اپنا جو ایک دنیا کے اندر لافٹینس، بڑی بڑی عمارتوں کے قائل اور بڑی عمارتوں کا روب داب پیدا کر کے لوگوں کے اوپر حکومت کرنا، یہ ان کا خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون نے اپنا بڑا اونچا محل بنا کے کہا کہ مجھے بنا کے دیں تاکہ میں اس کی چھت کے اوپر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے بات کروں، تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے قریب ہو جاؤں۔ یہ تکبر اور غرور کی انتہا تھی۔ آج بھی جو سکائی سکریپرز ہیں، سکائی سکریپرز کو اسی پرسپیکٹو کے اوپر دیکھا جاتا ہے، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکائی سکریپر جو ہیں یہ بھی اس تکبر کی نشانی ہے۔ لیکن بات یہ ہے
کہ جو تاریخ میں جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی ان عوامل کے اوپر بیس کرتی تھی جو معاشرتی تبدیلیاں قرآن پاک کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ بھیجی ہیں، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک کی جو معاشرت ہے اسی کے اوپر ڈلتی گئی ہے. لیکن لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ آج بھی اسی کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. کیسے کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میری اگر عمارت بڑی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سکائی سکریپر بنائی جائے تو اس کے اوپر یہ لکھ دیا جائے، اس کو یہ نام دے دیا جائے کہ یہ جو ہم لکھتے ہیں کہ اٹ از اونلی فار اللہ ٹو میک تھنگز اسٹیبل. یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ اونلی فار اللہ ٹو میک تھنگز اسٹیبل، کہ کوئی چیز جو ورٹیکلی اگر سٹینڈ کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس قدرت کی وجہ سے ہے، ورنہ کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی. فرعون کا جو مال تھا وہ اس وقت سب سے بلند، سب سے بڑا تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ورٹیکل جو ایریکشن ہے یہ صرف میرا کارنامہ ہے اور میرے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا. تو لیکن یہ تو تھا ان کا ایک جو سوشل سیٹ اپ جس کا ذکر کیا گیا، لیکن جو اصل بات ہے وہ کیا تھی؟ انسانیت کی ترویج، جس میں انسانوں کے پنپنے کی اصلاحات ہیں. وہ اصلاحات چونکہ مفقود تھی اور وہ مصر سے ان کو نکال کے اللہ رب العزت نے موقع دیا بنی اسرائیل کو، انہوں نے وہ کر لیا. لیکن اگر آج دیکھیں تو وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی، ہمارے ارد گرد اس دنیا کے گلوب کے اوپر پھر اسی طرح سے ایک غلامی کا جو سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ غلامی کا سلسلہ جو فرعون نے اس وقت اس بڑے محل اور اپنے رول سے کیا تھا، سٹرکچر کے ذریعے کیا تھا اور لوگوں کو غلام کیا تھا، آج وہ محل جو وہ کنورٹ ہو گیا ہے فائنانس کے اوپر. جو فائنانس ہے یہ فرعون کی ایک اب بڑی اصطلاح جو ہے یہ ہے، اور اس کے اوپر بلکہ ایک لکھے جا رہے ہیں آرٹیکل کہ فائنانس جو ہے یہ دنیا کے لیے فرعون کی وہ بڑی بلڈنگ ثابت ہوگی جس کے ذریعے وہ پوری دنیا کی ٹاپ، یعنی اس بلڈنگ کی ٹاپ، فائنانس کی ٹاپ پہ بیٹھ کر اس پوری دنیا کا نظام جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. دجال کی جو بات کی جاتی ہے، دجال کا بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فائنانس کے جو ابھی ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے، یہ ڈیجیٹائز کرنے کے بعد جو کنٹرول ہوگا وہ کسی ایک جو گروپ ہے، اور وہ کون سا گروپ ہے؟ یہ فرعونی گروپ جس کو کہتے ہیں، ان کے پاس چلا جائے گا. اور پوری دنیا کا جو ڈیجیٹل فائنانس ہے، وہ کوئی ایک ملک ہے تو وہ فوراً اس کو ایک یک بارگی جو ہے وہ فارغ کر دیں گے کہ کوئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ سارا ہمارا ہے اور یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو یہ آلموسٹ جو اس وقت فرعون جس طرح سے کنٹرول کر رہا تھا، اسی فائنانس کو، اسی معاشرت کو، یہ لوگوں کے ذہنوں کو، اسی طرح سے آج ہمارے پاس یہ جو فائنانشل ایک نئی جو ڈیولپ ہوئی ہے، جس کو بلا شبہ آپ IMF کہہ لیں، جو امریکہ سے ہو رہا ہے، تو یہ سارا جو ہے اس کو بھی فرعونی پرسپیکٹو میں دیکھا جا رہا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جس ملک میں بھی پوری دنیا میں اپنا ایک نظام ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اپنا ایک سسٹم جو ہے اس کو اخلاقی سسٹم کے ساتھ ساتھ فائنانشل سسٹم جو ہے ایسا ڈیولپ کریں جس طرح جو ان کے اپنے کنٹرول میں ہو. بالکل اس کو بانپتے ہوئے بڑی مثال جو آج کل دی جا رہی ہے وہ چائنا کی ہے. چائنا نے چونکہ اپنا سارا نظام جو ڈیجیٹل نظام انہوں نے کیا ہے، IT ٹیکنالوجی نے ڈیولپ کی ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم انہوں نے سارے اپنے ڈیولپ کیے ہیں، اور اس کو ڈیولپ کرنے کے بعد اپنے فائنینشیل میٹرز کو وہ خود کنٹرول کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں اگر کوئی آئسولیشن میں کوئی اپنا نظام کو چلا رہا ہے تو وہ صرف ایک چائنا ہے، باقی سارے کے سارا جو ہے وہ امریکہ جو اس کے گرد وہ گھوم رہا ہے. تو اس آج کی جو سمری ہے اس میں فرعون کی جو یہ خوبی تھی وہ ساری کی ساری فائنانشل جو سیٹ اپ پوری دنیا کا اس وقت سوائے چائنا کے جو چل رہا ہے وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ بھی لوگوں کو اسی طرح ذہنی طور پہ غلام بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا پاکستان میں اگر اس کو تھوڑا سا اس سمری کو میں باہر لاؤں اور پاکستان کے اوپر ڈپکٹ کروں تو FATF جو ہے یہ سارا پاکستان پوری سارے اپنے جتنی کنڈیشن تھی 27 کی 7 یہ پوری کرنے کے باوجود اس کو اس سے باہر نہیں نکالا جا رہا.
تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی یہی صورت ہے کہ فائنانس کا کنٹرول، یہ جو فیرونیت کا ایک بڑی بلڈنگ ہے فائنانس کی، یہ بڑا ٹاور ہے فائنانس کا ٹاور جو ہے، اس ٹاور سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ فرعون اپنے اس ٹاور سے دنیا کو کنٹرول کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور آج اس فائنانس کے ٹاور سے جو ہے یہ کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے خدا جو ہے فائنانس کے، یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے، جن کے ہاتھ میں یہ میڈیا ہے۔ تو آج کا میڈیا فرعون کے اس وقت کے معاشرے کی جو ہے غمازی کرتا ہے، اس کے اندر صرف وہی اسی کے بچنے کے، اسی کے پنپنے کے، اسی کی ترقی اور اسے اپنی بقا کو قائم رکھنے کے جو لوازمات موجود ہیں، جو اس آئی ٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے اور اپنا سسٹم ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ جی ہم جس طرح سے فرعون کو ختم کرنے کے لیے، اس کی غلامی سے باہر نکلنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی تربیت اسی کے گھر میں کی، اور اس تربیت کے ذریعے انہوں نے اسی معاشرت کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا اور ان کو لے کے باہر نکل گئے۔ اسی طرح سے آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم فوکس کریں تاکہ ہم اس فائنانشل ٹاور جو غلامی کی ایک نشان بن گیا ہے، اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم پاکستان جیسے اور باقی جو تیسری دنیا کے ملک ہیں وہ اس سے باہر تب نکل سکتے ہیں، ورنہ دجال کا جو اصلی جو چہرہ ہے وہ یہی ہے کہ جی یہ جو ہم اس سسٹم کے ذریعے ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اس کا سب سے بڑا ہرکارہ ہے اس وقت ہے سوشل میڈیا، اور یہ جو سوشل میڈیا کا یہ جو ہرکارہ وہ یوز کر رہے ہیں، یہ پارشلی ان کے لیے ہے، ہمارے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں، تیسری دنیا کے ملکوں میں سوشل میڈیا کو سب سے بڑا کمیونیکیشن کا اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لیکن وہ اس میں سے جو ایکچوئل ٹولز ہیں جو گورن کرتے ہیں فائنانس کو اور ان میٹرز کو جس کے ذریعے سے ملکوں کی معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا، ذہن کو کنٹرول کیا جائے گا، فائنانس کو کنٹرول کیا جائے گا اور ان کے سسٹم کو کنٹرول کیا جائے گا، اس کے اوپر وہ صرف وہ خود گورن کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آئی ٹی میں 25 ایئر بیک ہے، یعنی تیسری دنیا 25 سال پیچھے ہے۔ تو یہ 25 سال پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 25 سال آگے اس کا اہتمام کر چکے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس علم کے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ علم دیا، وہ ہدایت دی اور اسی کے گھر سے لے کر اپنی قوم کو بچا کے نکل گئے، ہمیں بھی اپنی قوم کو بچا کر نکلنے کی ضرورت ہے اس وقت جس میں ہماری یہ قومیں پھنس چکی ہیں۔ اور اللہ کرے کہ جی ہم اس کو سمجھ جائیں، ہمارے حکمران اور ہمارے جو ادارے جن کا یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اس طرف فوکس کریں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، ملک کو اور اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو خود کفیل کریں اس علم میں، اس ٹیکنالوجی میں، جو ٹیکنالوجی سیف گارڈ کے طور پہ استعمال ہوگی الٹیمیٹلی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ خیر۔